اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج آیات نمبر 65 تا 72 میں بیان کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے ہی فائدے کے لیے کام میں لگا رکھا ہے۔ پچھلی امتوں کی طرح اس امت کی عبادت کا بھی ایک طریقہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جس چیز کے بارے میں یہ منکرین جھگڑتے ہیں، روز قیامت اللہ اس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا۔ اللہ کی آیات ان مشرکین کو ناگوار محسوس ہوتی ہیں، لیکن وہ جان لیں کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ ناگوار ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے ہی فائدے کے لیے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور اس کی ہر چیز کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے، سوائے اس چیز کے جو اس کے حکم سے زمین پر آ جائے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ بے شک اللہ تعالی لوگوں پر بڑی شفقت فرمانے والا اور ہر وقت رحم فرمانے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، پھر وہی تم کو موت دے گا، اور وہی پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکر گزار ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے ہر پچھلی امت کے لیے عبادت کے طور طریقے مقرر کر دیے تھے جس پر وہ عمل کرتی تھیں، اور اسی طرح اب آپ کے لیے بھی ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، سو ان لوگوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں آپ سے نہ جھگڑیں، البتہ آپ ان کو اپنے رب کے دین کی طرف بلاتے رہیں، بلا شبہ آپ راہ راست پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر پھر بھی یہ لوگ آپ سے اس بارے میں جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ جن باتوں میں تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تمہارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کو آسمان اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں علم ہے؟ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ بے شک یہ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، یقیناً اللہ کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے نہ تو اللہ نے کوئی سند نازل فرمائی ہے اور نہ ہی ان کے بارے میں ان لوگوں کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ۔ اور قیامت کے روز ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ جب لوگوں کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے چہروں پر ابھرتے ہوئے ناگواری کے اثرات سے تم کافروں کو پہچان سکتے ہو۔ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا ایسا لگتا ہے کہ یہ ان لوگوں پر ابھی جھپٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ ناگواری کی چیز بتاؤں؟ وہ ہے جہنم کی آگ۔ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وہ آگ جس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے، بے شک واپس جانے کے لیے جہنم بہت ہی بری جگہ ہے۔